سوال کا تو جواب دے دینا. کس کو لکھا تھا؟ غلط. کس کو لکھا تھا؟ اس لیٹر پہ لیٹر ہیڈ پہ کون تھا؟ نہیں، کس کو ایڈریس تھا؟ اپنے آپ کو تو میں خط نہیں لکھ سکتا. کس کو لکھا تھا؟ غلط. کس کو لکھا تھا؟ یعنی آپ بھی کہ آئی ایم ایف کو نہیں لکھا تھا. اس لیٹر پہ لیٹر ہیڈ پہ کون تھا؟ نہیں، کس کو ایڈریس تھا؟ اپنے آپ کو تو میں خط نہیں لکھ سکتا. ٹھیک، کسی اور کو ایڈریس تھا یا نہیں؟ سوال کا تو جواب دے دینا. کس نے لیک کیا؟ اب دیکھیں میرے خیال پہ یہاں پہ جی آپ نے 100 ارب روپیہ مانگا. آپ سے فائنانس منسٹری نے کہا کہ کچھ اخراجات کی لسٹ فراہم کر دی جائے. آپ وہ لسٹ فراہم کرنے میں ناکام رہے. کون سی اخراجات؟ آپ نے فیڈرل فائنانس منسٹری سے 100 ارب روپیہ مانگا تھا جب وہ لیٹر لکھا تھا. آپ کے لیٹر پہ جو لکھا ہوا ہے کہ 100 ارب روپے کے ایکسپینڈیچر. آپ سے فائنانس منسٹری نے 100 ارب روپے کے اخراجات کی وہ لسٹ مانگی لیکن آپ وہ دینے میں ناکام رہے. اور مفتاح اسماعیل صاحب کے مطابق اس وقت بھی آپ کے پاس 20 ارب روپے سرپلس منتھلی. سیکنڈ تھنگ سر مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا اس وقت نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی مد میں جو 6 ماہ سے ادائیگیاں نہیں ہوئی، کتنے پیسے آپ کے بنتے ہیں جو نہیں دیے گئے؟ فوڈ کارڈ کا آپ نے بات کی ہے تو فوڈ کارڈ کے لیے کتنا بجٹ رکھا ہے اور یہ کب لانچ؟ جی 2-3 سوال ہیں. پہلے تو یہ کہ اچھا ہے تھوڑا سا یہ کاؤنٹر کویسچننگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ فیکٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے، باقی تو جو ہے وہ سپوزیشنز ہوتی ہیں. اور میرے خیال میں دیکھیں یہ جو ہم نے ریکارڈنگز اور لیکس کا کلچر کر دیا نا، میں پہلے دن سے کہا تھا جب شہباز شریف اور مریم کی ریکارڈنگ آئی تھی، آبویسلی جب ریکارڈنگز آئیں گی ہم ان کو ڈسکس کریں گے، لیکن جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریکارڈنگز ہونی نہیں چاہیے. آئی ایم سوری لیکن میڈیا یہ سوال پوچھتا نہیں ہے کہ یہ ریکارڈنگز کیوں ہوتی ہے، لیگلی ہوتی ہے یا لیگلی نہیں ہوتی. اور اگر لیگلی نہیں ہوتی تو دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ریکارڈنگز جو ہیں وہ ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں 21ویں صدی میں پھر لیک ہوں گی. اس کی قیمت بھی آگے پاکستان کو ادا کرنی پڑے گی. آئی ایم ایف کا آپ کا بہت بہت شکریہ یہ ماننے کا کہ میں نے خط مفتاح اسماعیل کو لکھا تھا. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے جب ہم چیزوں کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ نقصان جو چیز میں کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ فائنینشیل کرائسس کی طرف جائیں گے وہ ہم گئے. اچھا، میں اتنا غلط کہہ رہا تھا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے مفتاح اسماعیل کو فائر کر دیا. یہ بھی ویسے تعجب کی بات ہے. اور چوتھی چیز یہ میں کلیریفائی کر دوں کہ میں نے 100 ارب روپے کے اخراجات کا نہیں کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ ہمیں 100 ارب روپے کا خسارہ ہو رہا ہے. جو ہمارے اخراجات ہیں وہ ویسے ایک لاجیکل چیز ہے. جب بجٹ پبلش ہوتا ہے نا تو اخراجات کا ایک روپے اس بجٹ میں ہوتا ہے. وہ بجٹ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. بجٹ کی ڈیفینیشن ہی یہ ہوتی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ مفتاح اسماعیل صاحب میرے سے کون سے اخراجات مانگ رہے تھے جب بجٹ ان کے سامنے تھا. پانچویں چیز وہ خط کے بارے میں، اور میرے خیال میں اس میں آخر کسی وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی ساری فیکٹس اور ڈاکیومنٹیشنز جو ہیں وہ پبلک کر دوں. اور اگر آج ٹائم ملا میں آج ہی کر دوں گا. دیکھیں اگر کسی نے آئی ایم ایف کا ایم او یو پڑھا ہو وفاق اور صوبوں کے درمیان، کسی نے پڑھا ہے یہاں پہ؟ ہاں جی. 5ویں شق کیا کہتی ہے؟ ہاں وہ کیا کہتی ہے؟ سارے صوبوں نے، بٹ وہ چوتھی شق میں ہے. 5ویں شق میں کیا ہے؟ 5ویں شق میں یہ ہے کہ جو صوبہ کسی وجہ سے یا وفاق بھی کوئی فائنینشیل ٹارگٹ نہ میٹ کر سکتی ہو تو وہ ایک خط لکھے گی. وہ ایک خط لکھے گی، یعنی صوبہ یا صوبے کا وزیر خزانہ وفاقی وزیر خزانہ کو خط لکھے گا کہ وہ یہ ٹارگٹ نہیں میٹ کر سکتا، اور پھر اس پہ بحث ہو. جو فسکل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جس میں سارے وزیر خزانہ ہیں ملک کے. اب جب یہ شق اس ایم او یو کا حصہ ہے تو پہلے غدار کا کھیل تو ہم نے کھیل دیا، لیکن یہ کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ آئی ایم ایف نے اس پہ بیان کیوں نہیں دیا تھا. کیونکہ جو میں نے کیا تھا وہ اسی ایم او یو کا حصہ تھا
جو آئی ایم ایف نے وفاقی حکومت کو ڈرافٹ کیا تھا اور جو وفاق اور صوبوں نے مل کے سائن کیا تھا. اس سے زیادہ منافقت میں کیسے ایکسپوز کروں؟ لیکن ہم چھوٹے لوگ ہیں، ایک چھوٹے صوبے میں ہماری آواز کہاں پہ پہنچے گی؟ اور دوسری چیز بھی، یہ چیز ہمیں وفاقی حکومت بھی کہتی رہتی تھی کہ یہ سرپلس سیٹ ان سٹون نہیں ہے، یہ دیکھیں یہی 5ویں شک دکھا کے. ٹھیک ہے، تو یہ اصلیت. اب اگر اس وقت وہ یہ کرتے نا، اس سے زیادہ سیریس بات یہ ہے کہ جو انہوں نے سائن کر دیا 1 مہینے میں، اس سے وہ خود مکر گئے. اور میں تو اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایگری کہ یہ چیزیں سیٹ ان سٹون نہیں ہوتی ہیں، رائٹ؟ لیکن میرا کام ہے ایسے ٹائم پہ میری آبجیکشنز اٹھانا. میرے کہنے سے تو بانڈ مارکیٹ میں پاکستان کی بانڈز کی ویلیو 1 روپے کا نقصان بھی نہیں ہوا، رائٹ؟ تو یہ ضروری ہے، اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ کم از کم یہاں پہ آ کے ہماری تھوڑی سی اسلام آباد میں آواز سنی جاتی ہے. ہمیں وہ فنڈنگ جو کہ وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہوتی ہے، ہماری جو این ایف سی کا شیئر ہوتا ہے وہ تو ہمارے پاس آتا ہے، وہ آٹومیٹکلی آتا ہے، لیکن وہ فنڈنگ جو وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہوتی ہے، بالخصوص ہمارے نیٹ ہائیڈل پروفٹس، ہماری صوبے میں بننے والی بجلی سے جو پورے ملک میں بجلی سستی بنتی ہے، وہ نیٹ ہائیڈل پروفٹس جو ہمیں پچھلے 6 مہینے میں تاریخ میں یہ پہلی حکومت ہے جس نے 1 روپے نہیں دیا. اور دوسری جو قبائلی اضلاع کا بجٹ، کیونکہ میرے خیال میں قبائلی اضلاع کا بجٹ، وہاں کی نیڈز پورے ملک کے لیے ایک پرائیورٹی ہونی چاہیے، وہ نہیں ملی. اس پہ ہم آپ سے بھی بات کرتے رہے، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات کرتے رہے، آپس میں بھی بات کرتے رہے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں بھی بات کرتے رہے، لیکن چونکہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ابھی ہم اگلے مرحلے پہ بھی اس پہ جائیں گے. چیف منسٹر صاحب سے اس دن کچھ سینئر کیبنٹ ممبرز کی بھی میٹنگ ہوئی تھی، ایک اسپیشل کیبنٹ میٹنگ بھی بلوائی ہے، اور اس کے بعد ہمارے لیے سارے آپشنز جو ہیں وہ کھلے، کیونکہ ایک صوبے نے اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، اور ان آپشنز میں سپریم کورٹ کی طرف بھی رجوع کرنا جو ہے وہ ایک بڑا سیریسلی ہم کنسیڈر کر رہے ہیں. کیونکہ جب وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک مسئلہ ہو اور وہ حل نہ ہو رہا ہو، تو وہ آپ کو کانسٹیٹیوشنلی سپریم کورٹ ہی جانا پڑتا ہے. دیکھیں، وفاقی حکومت کا تو یہ حال ہے کہ کل ایک سروے پبلش ہوا، ایک انڈیپینڈنٹ سروے پبلش ہوا جس میں 4-5 فگرز بڑے انٹرسٹنگ تھے. جو سب سے پہلا فگر جو سب سے انٹرسٹنگ تھا وہ تو یہ کہ اس وفاقی حکومت کی ڈس اپروول ریٹنگ، یعنی وہ لوگ جو غیر مطمئن ہیں، وہ 83% ہے. 72% جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈسسیٹسفائیڈ، یعنی شدید طرح سے غیر مطمئن، اور 11% غیر مطمئن. تو یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا کہ ایک حکومت کی پاکستان میں 83% ڈس اپروول ریٹنگ ہے اور وہ حکومت کر رہی ہے. اسی میں ایک پول کیا گیا کہ اگر آج ووٹ ہوتا تو آپ کون سے لیڈر کو ووٹ دیتے، اور وہ پول جو ہے وہ اسی سروے کا 30 مارچ سے بار بار ہو رہا ہے. تو بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ 30 مارچ کو عمران خان صاحب کا فگر 31% تھا، 31% ملک پورے ملک میں ان کے لیے ووٹ کرتے. آج وہ فگر 51% ہے، 20 percentage points وہ بڑھا ہے. 31% پہ بھی وہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر تھے. دوسرے نمبر پہ نواز شریف صاحب کی 24 یا 25% جو ہے وہ ریٹنگ تھی. 51% کا مطلب اگر کسی کو سٹیٹسٹکس کا پتہ ہو کہ اگر آج الیکشنز ہوتے تو واقعی 2/3 اکثریت آتی پی ٹی آئی کی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے.